رمضان مبارک کو غزوہ بدر، جنگ بدر کے مقام پر قائم ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے میں، اسی مناسبت سے، اسی عنوان سے، غزوہ بدر کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سماعت کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ میرے زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، اس پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ بدر، غزوہ بدر اسلام کی پہلی لڑائی ہے۔ کفر اور اسلام کی یہ پہلی لڑائی، کفر اور اسلام کا یہ پہلا ٹکر جو میدان بدر میں 17 رمضان مبارک کو قائم ہوا تھا۔ یہ جنگ، یہ لڑائی اس انداز سے لڑی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو یوم فرقان کہہ کے پکارا ہے۔ اس انداز سے لڑائی لڑی گئی، کفر اسلام کی لڑائی، حق و باطل کی یہ لڑائی اس انداز سے لڑی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو یوم فرقان کہا ہے۔ جنگ بدر، غزوہ بدر، یہ لڑائی اسلام کفر کی پہلی لڑائی کیوں ہوئی، اس کا پس منظر میں مختصر میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا۔ بڑی تفصیل سے گفتگو ہے یہ، لیکن ہاں میں کچھ جو خاص باتیں ہیں اس میں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا جائے تو بڑا طویل وقت لگے گا۔ میں ان چیزوں پر، ان باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو کہ جنگ بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے اہم ایشو بنا۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت جب حضور نے فرمایا تو کفار مکہ، قریش مکہ، سارے کے سارے کفار مکہ ٹوٹ پڑے حضور پر، حضور کے غلاموں پر، سارے کفار مکہ ٹوٹ پڑے، سارے کفار مکہ۔ طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی مخالفتیں، طرح طرح کی جو نکتہ چونیاں، کیا کچھ نہیں تھا جو ان لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کی ہے۔ وہ سارے چیزیں، کبھی حضور چلتے ہیں تو کانٹے بچھا دیا جاتا، کبھی حضور کے لیے گڈھے کھود دی جاتے، کبھی حضور پر کوڑے بھی پھینکے گئے۔ کیا دکھ نہیں تھا، کیا تکلیفیں نہیں تھی، کیا مصیبتیں نہیں تھی، کیا ظلم ستم نہیں تھا جو ان کفار مکہ نے حضور پر، حضور کے چاہنے والے پر نہ کیے ہوں گے۔ حضور پر، حضور کے چاہنے والوں پر بھی آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کفار مکہ نے حضور کے غلاموں کو بھی نہ چھوڑا، حضور کے چاہنے والوں کو، کسی کو جو ہے تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا، کسی کو جلتی ہوئی انگاروں پر لٹا دیا، اور ابو جہل نے تو حد کر دی کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ المکرمہ کی ایک چوک میں جو ہے قتل کر دیا۔ یہ وہ شہیدہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، جس کی خون سے مکہ المکرمہ کی جو ہے سرزمین لالا زار بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نا ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ احد کا دن بڑا سخت دن تھا صحابہ کرام کے نزدیک، اس لیے کہ اس دن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ صرف آپ شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کے اعضائے بدنیہ سے جو ہے، آپ کے اعضائے بدنیہ کو چاک کیا گیا اور آپ کے اعضائے بدنیہ کی بے حرمتی کی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے احد میں شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک پر چوٹ لگی، پٹیاں بندھی ہوئی تھی، یہ سخت ترین دن تھا احد کا دن۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا آپ کی زندگی میں؟
تو مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہاں عائشہ وہ دن تھا طائف کے بازار میں. حضور فرماتے ہیں وہ دن جب میں طائف کے بازار میں گیا تھا پیغام حق ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے طائف کے بازار میں جو تیر سردار تھے ان تک جب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گیا تو ان لوگوں نے صرف حضور کے پیغام حق کو صرف مسترد ہی نہیں کیا, صرف ناکارہ ہی نہیں, بلکہ ان بدبختوں نے, ان ظالموں نے جو اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, بدماش قسم کے, جو شریر قسم کے بچے ہوتے ہیں, بدماش قسم کے نوجوان ہوتے ہیں, ان لوگوں نے, ان سرداروں نے, طائف کے سرداروں نے ان اوباش قسم کے بچوں کے ہاتھ میں, نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر دیا اور راستے کے کنارے پر کھڑا کر دیا. میرے مصطفیٰ کریم جب واپس پلٹتے ہیں تو وہ شریر بچے, وہ بدماش نوجوان, وہ اوباش قسم کے لڑکے میرے مصطفیٰ کریم کے پیروں پر پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم چلتے ہیں, وہ لوگ پتھر برساتے ہیں, طرح طرح کی جو ہے نکتہ چونیاں بھی کرتے ہیں, طرح طرح کی تانا پھسیاں بھی کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں, اور پتھر برسائے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اس قدر سنگ رضیہ ہوئی کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک پر زخم آ گیا, خون سے آلود ہو گئے. میرے مصطفیٰ کریم کے نالے میں پاک میرے مصطفیٰ کریم کے جو ہے پائے مبارک خون سے آلود ہوئے, زخم سے, کرب سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ گنڈے قسم کے بچے, وہ گنڈے قسم کے نوجوان میرے مصطفیٰ کریم کو کندھوں سے پکڑ کر پھر سے کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, وہ دن کیسا دن تھا, کتنا سخت دن تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم جب چلتے ہیں پھر سے تو پھر سے وہ پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں. وہ سخت ترین دن تھا طائف کے بازار میں. تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ترین دن تھا وہ جب طائف کے بازاروں میں ان بدبختوں کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر پہنچا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے میرے پیغام کو صرف مسترد نہیں کیا بلکہ سنگ ریزیاں کی, جسم کو, پیروں کو جو ہے, زخموں کو, پیروں کو جو ہے, آپ کے پیروں پائے مبارک کو زخم کر دیا, خون مبارک نکل آئے. اللہ اکبر, یہ وہ تکلیفیں تھی, یہ وہ آزمائشیں تھی, یہ وہ مصیبتیں تھی, یہ وہ مظالم تھے ان کفار مکہ کے جو میرے مصطفیٰ کریم پر اور میرے مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے پر, میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں پر جو ہے ان لوگوں نے کفار مکہ نے کیے. شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں وہ دن جو گزارے ہیں مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے, وہ دن کون بھول سکتا ہے کہ جب کفار مکہ نے سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا, سماجی بائیکاٹ. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بائیکاٹ کر دو. یہ جو کام ہے نا ان کے باپ دادا نے بہت پہلے کر چکے ہیں. بہرحال میں اس پر میں جانا نہیں چاہتا. شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں, دو پہاڑوں کے درمیان ایک درمیانی جگہ ہے, وہ شعب ابی طالب کی گھاٹیاں کہلاتے ہیں. اس کو 3 سال تک مسلسل اس جگہ پر شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے گزارے ہیں. سماجی بائیکاٹ اس طرح سے کیا کفار مکہ نے کہ اناج کے دانے تک وہاں پہنچنے نہ دیا گیا, پانی کا گھونٹ بھی وہاں تک پہنچنے نہ دیا گیا. حالات اس قدر سخت ہوئے کہ ان مقدس ہستیوں نے, حضور کے غلاموں نے درخت کے پتے کھا کر دن گزارے.